بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ریسیپٹرز ان ہیومن اور اس کے ایک سیکشن آئی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باڈی پارٹس یا وہ آرگنز جو کہ کسی اسٹیمولائی کو سینس کرتے ہیں انہیں ریسیپٹر کہا جاتا ہے۔ ریسیپٹرز کی عام مثالیں آئیز، ایئرز، نوز، ٹیسٹ بڈز اور اس کے علاوہ ٹچ، ہیٹ اور کولڈ کے ریسیپٹرز ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے ہیومن آئی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہماری اسکل کا وہ چھوٹا سا حصہ جس میں آئی بال اٹیچ ہوتا ہے اسے آربٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام آئی ساکٹ بھی ہے۔ آئی کے باہر والی سائڈ پر موجود آئی لڈز آئی کو صاف کرتی ہیں یعنی وائپ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچاتی ہیں۔ ان کا کام ٹیئر فلم کو آئی بال کے اوپر پھیلانا ہے۔ ٹیئر کے اندر کچھ ایسے سبسٹانسز پائے جاتے ہیں جن کی اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس لیے یہ بیکٹیریل انفیکشنز کو بھی پریونٹ کرتا ہے۔ باہر سے آنکھ میں داخل ہونے والے فورن پارٹیکلز کو بھی آئی لڈز آئی کے اندر پہنچنے سے روکتی ہیں۔ آئی کے سٹرکچر کو ہم 3 بڑی لیئرز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آئی بال کی ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں لیئرز آؤٹر لیئر، انر لیئر اور مڈل لیئر ہیں اور ان کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے مزید حصے شامل ہیں۔ آؤٹر لیئر سکلیرا اور کارنیا پر مشتمل ہوتی ہے۔ آئی کا تمام سفید حصہ تقریباً سکلیرا پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ گہرے کنیکٹو ٹیشوز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ آئی کے اندرونی کمپوننٹس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے علاوہ آئی کی مخصوص شیپ کو بھی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ آئی بال کے سامنے والے حصے میں سکلیرا کارنیا میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ ایک ٹرانسپیرنٹ حصہ ہے۔ کارنیا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے لائٹ آنکھ کے اندرونی حصہ تک پہنچتی ہے اور یہ لائٹ ریز کو موڑ دیتا ہے تاکہ وہ ایک خاص حصہ پر جا کر فوکس ہو سکیں، یعنی وہ جگہ جہاں پر امیج بنتا ہے۔ اس کے بعد آئی کی مڈل لیئر آتی ہے جس کا نام کورائڈ ہے۔ اس کے اندر بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں اور یہ انر آئی کو ایک ڈارک کلر دیتی ہے۔ یہ ڈارک کلر اس لیے ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر داخل ہونے والی روشنی بکھر نہ سکے اور اس کا ریفلیکشن کہیں اور نہ ہو جائے اور وہ ایک جگہ پر آسانی سے فوکس ہو سکے۔ کارنیا کے بالکل پیچھے کورائڈ ایک سرکولر رنگ بناتی ہے جو کہ مسلز سے بنا ہوا ہوتا ہے، اسے آئرس کہتے ہیں۔ اس مسکولر رنگ کے اندر موجود سوراخ کو پیوپل کہتے ہیں۔ کارنیا سے ٹکرانے کے بعد لائٹ پیوپل میں سے گزرتی ہے۔ آئرس مسلز کی مدد سے پیوپل کا سائز ایڈجسٹ ہوتا ہے، یعنی اگر لائٹ زیادہ ہو تو پیوپل کا سوراخ تنگ ہو جاتا ہے اور اگر لائٹ کم ہو تو پیوپل بڑھ جاتا ہے یعنی پھیل جاتا ہے۔ ڈائیگرام میں آپ پیوپل کے پھیلنے اور سکڑنے کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئرس کے پیچھے ایک کنویکس لینس ہوتا ہے جو باہر سے گولائی کی شکل میں ہوتا ہے اور یہ لائٹ کو ریٹینا پر فوکس کرتا ہے۔ لینس سسپینسری لیگامنٹس کے ذریعے سیلری مسلز سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب کسی دور کی چیز کو دیکھنا ہو تو سیلری مسلز ریلیکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لینس کم کنویکس ہو جاتا ہے، اور جب مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے
تو لینس مزید کنویکس ہو جاتا ہے۔ تیسری لیئر سب سے اندر والی لیئر ہے اور انر لیئر کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا نام ریٹینا ہے۔ یہ فوٹو سینسٹیو یعنی لائٹ کے لیے سینسٹیو لیئر ہے اور اس کے اندر راڈز، کونز اور اس کے ساتھ موجود نیورونز یعنی ایسوسیٹڈ نیورونز پر مشتمل ہے۔ اگر بہت زیادہ لائٹ آنکھ میں داخل ہو جائے تو وہ ریٹینا کو ڈیمیج کر سکتی ہے، اور اگر لائٹ کی مقدار کم ہو تو ہمیں دیکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ راڈز وہ سیلز ہیں جو کہ ڈم لائٹ کے لیے سینسٹیو ہیں، جبکہ کونز برائٹ لائٹ کے لیے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور ان کا کام مختلف کلرز میں فرق کو دیکھنا ہے۔ ریٹینا پر 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک فوویا اور دوسری آپٹک ڈسک۔ فوویا ریٹینا کا بالکل درمیانی حصہ ہے اور یہ کارنیا کی بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ اس میں کون سیلز ایک دوسرے کے بہت قریب واقع ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں کونز ہوتے ہیں۔ یہ حصہ کلر ویژن اور شارپنیس کے لیے ذمہ دار ہے۔ آپٹک ڈسک ریٹینا کا وہ حصہ ہے جہاں پر آپٹک نرو اٹیچ ہوتی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر راڈز اور کونز نہیں ہوتے، اس لیے اسے بلائنڈ اسپاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ڈاگز اور کیٹس کی آنکھوں کو رات میں چمکتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ ان کی آنکھوں میں موجود ٹیپٹم لیئر ہے۔ یہ لیئر آنکھ کے پیچھے ہوتی ہے اور لائٹ کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے کیپیبل ہوتی ہے۔ انسانی آنکھ میں 125 لاکھ راڈز اور 7 لاکھ کونز موجود ہوتے ہیں۔ آئرس آئی کو 2 چیمبرز میں ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ ان میں سے ایک چیمبر اینٹیریئر چیمبر کہلاتا ہے، جو کہ کارنیا اور آئرس کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ انٹیریئر چیمبر جو کہ آئرس اور ریٹینا کے درمیان ہوتا ہے۔ انٹیریئر چیمبر کے اندر ایک فلوئڈ پایا جاتا ہے جسے ایکوس ہیومر کہا جاتا ہے، جبکہ پوسٹیریئر چیمبر کے اندر پائے جانے والے جیلی لائک فلوئڈ کو وٹرس ہیومر کہا جاتا ہے۔ یہ آئی بال کی شیپ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لینس کو ایک جگہ پر ساکن رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ مختلف اجسام سے نکلنے والی لائٹ جب آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو وہ کارنیا، ایکوس ہیومر اور لینس سے گزرتی ہوئی وٹرس ہیومر تک پہنچتی ہے، اور اس راستے میں یہ لائٹ ریفریکٹ ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی بینڈ ہوتی ہے اور اپنا راستہ بدلتی ہے۔ لینس بھی لائٹ کو فوکس کرنے کا کام کرتا ہے اور نتیجے کے طور پر امیج ریٹینا پر بنتا ہے۔ راڈز اور کونز آپٹک ڈسک کے لیے نرو امپلسز جنریٹ کرتے ہیں، یعنی نرو امپلسز بناتے ہیں۔ یہ امپلسز برین تک لائے جاتے ہیں، جو کہ سینسیشن آف ویژن پیدا کرتا ہے اور ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ راڈز کے اندر ایک پگمنٹ یعنی ایک کلر پایا جاتا ہے جسے ریڈوپسن کہتے ہیں۔ جب لائٹ ریڈوپسن پر پڑتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک نرو امپلس پیدا کرتا ہے، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو یہ ریڈوپسن پھر سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ریڈوپسن ہماری باڈی وٹامن اے کی موجودگی میں تیار کرتی ہے۔ اس لیے وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے رات کو کم نظر آ سکتا ہے، اور رات کو کم نظر آنے کا پرابلم نائٹ بلائنڈنس کہلاتا ہے۔ کونز کے اندر
جو پگمنٹ پایا جاتا ہے اسے آئیوڈوپسن کہتے ہیں۔ کونز کی 3 الگ الگ اقسام ہیں جن میں 3 قسم کا آئیوڈوپسن پایا جاتا ہے۔ ہر قسم کی کون 3 پرائمری کلرز میں سے کسی ایک کو ریکگنائز کر سکتی ہے، اور یہ پرائمری کلرز بلو، گرین اور ریڈ ہیں۔ اگر کونز ٹھیک طور پر کام نہ کر رہے ہوں تو ہمیں مختلف کلرز کو پہچاننے میں دقت ہو سکتی ہے۔ ایسا آدمی مختلف کلرز کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ بیماری کلر بلائنڈنس کہلاتی ہے اور کسی جینیٹک پرابلم کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آئی بال کی شیپ چینج ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی آنکھ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور ہمیں نظر آنا کم ہو سکتا ہے۔ ایسی بیماریوں کو ڈس آرڈرز آف آئی کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے مایوپیا یعنی شارٹ سائٹ آتا ہے۔ جب آئی بال کا سائز لمبائی میں زیادہ ہو جائے تو اسے مایوپیا کہتے ہیں۔ ایسے لوگ دور کی چیزیں واضح نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی بیماری میں امیج ریٹینا کے سامنے بنتا ہے۔ کنکیو لینس کو استعمال کرتے ہوئے اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک عام بیماری ہائپر میٹروپیا یعنی لانگ سائٹ ہے۔ یہ بیماری تب ہوتی ہے جب آئی بال کا سائز کم ہو جائے یعنی اس کی لمبائی کم ہو جائے۔ ایسے لوگ نزدیک کی چیزوں کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ اس بیماری میں امیج ریٹینا کے پیچھے بنتا ہے۔ اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے کنویکس لینس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ریلوے لائٹس اس ڈیزائن میں تیار کی جاتی ہیں۔ ایک پائلٹ کے لیے کلر ویژن بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایئر کرافٹ کی صحیح پوزیشن کا اندازہ کر سکے، اور پوزیشن لائٹس، لائٹ گن سگنلز، ایئرپورٹ بیکن، اپروچ سلوپ انڈیکیٹرز اینڈ چارٹ سمبلز کو آسانی سے سمجھ سکے، خاص طور پہ رات کے وقت۔ اپنے کام کو سیف طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے یہ تمام ایبلٹیز بہت ضروری ہیں۔ ڈائیگرام میں آپ مایوپیا اور ہائپر میٹروپیا دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا علاج کنویکس اور کنکیو لینس سے کس طرح کیا جاتا ہے اس کا بھی مشاہدہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے اس فیلڈ میں بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ علی ابن عیسیٰ جو کہ ایک مشہور عرب سائنسدان ہیں، انہوں نے آفتھلمولوجی پر 3 کتابیں لکھیں جو کہ اسٹڈی آف دا ڈیزیزز اور سرجری آف دا آئیز پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں 130 مختلف آئی ڈیزیزز کا ذکر کیا ہے اور ان کے علاج کے لیے 143 مختلف دوائیں بتائی ہیں۔ علی بن عیسیٰ کی کتاب بک آف آپٹکس کو آئزک نیوٹن کی کتاب کے ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ فزکس پر لکھی گئی تمام کتابوں سے زیادہ پر اثر کتاب مانی جاتی ہے۔ ابن الہیثم بھی ایک عرب سائنسدان ہیں جنہوں نے پرنسپل آف آئی اور ویژن میں اپنا کردار ادا کیا۔ انہیں فادر آف آپٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بیہیویئر آف لائٹ کو ڈیپلی اسٹڈی کیا۔ ان کی کتاب بک آف آپٹکس میں ماڈرن تھیوری آف ویژن کو بالکل صحیح طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں میڈیسن اور سرجری کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے آئی سرجری کو بہتر کیا اور پروسیس آف لائٹ کو صحیح طور پر ڈسکرائب کیا۔ اس کے علاوہ اسٹرکچر آف آئی، امیج فارمیشن اور
ویژول سسٹم کو ایکسپلین کیا۔ ابن الہیثم نے پن ہول کیمرہ کے پرنسپل کو بھی ڈسکرائب کیا۔